غرض انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی، سو دیکھو میرا ان پر کیسا عذاب ہوا۔ آپ کہیں کہ میں تو صرف ایک بات سمجھاتا ہوں، وہ یہ کہ تم محض خدا کے واسطے کھڑے ہو جاؤ دو اور یہ کہ پھر سوچو کہ تمہارے اس ساتھی کو جنون تو نہیں ہے، وہ تم کو ایک سخت عذاب آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ پہلے ڈرانے والے، عذاب آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے، یعنی ہاتھ جلنے سے پہلے کپڑا پکڑو، اس طریقے سے پیغمبر تم کو ڈرانے والا ہے۔ جہنم آنے سے پہلے جنت کی طرف راستہ ڈھونڈ لو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے اس تبلیغ پر کچھ معاوضہ مانگا ہو تو وہ تمہاری ہی رہا۔ اس تکلیف پر ایک اللہ کی عبادت کرو کر کے میں بلانے پر تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو بس اللہ ہی کا ذمہ ہے، اور وہی ہر چیز پر اطلاع رکھنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق بات یعنی ایمان کو کفر پر غالب کر رہا ہے، اور یہ علامت لغوب ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ دین حق آ گیا اور دین باطل نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا۔ حق بات آ گیا اور باطل نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا۔ آپ کہہ دیجیے کہ اگر مثلا فرشن میں گمراہ ہو جاؤں تو میرا گمراہی مجھ ہی پر وبال ہوگی، اور اگر میں راہ راستہ پر ہوں تو یہ بدولت اس قرآن کے ہے، بدولت اس قرآن کی ہے جس کو میرا رب میرے پاس بھیج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو نازل کر رہا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور بہت نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اتنا قریب ہے، اس کا دل گردن کا رگ سے بھی نزدیک ہے۔ آپ اللہ یہاں ہے وہاں ہے ڈھونڈو مت، اللہ تمہارا دل کے نزدیک ہے، جیسا کہ گردن کا رگ دل تک اتنا نزدیک ہے، تمہارے ہر کہنے کو سنتا ہے۔ اور اگر آپ وہ وقت ملاحظ کرے تو آپ کو حیرات ہو، جبکہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ کل قیامت کے دن آج تو الٹے سلٹے باتیں کر کے پیغمبر کو مذاق اڑا رہے، کل قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو اسے نکل کر بھاگنے کی کوشش کریں گے، اور پاس کے پاس ہی یعنی فوراً ہی پکڑ لیے جائیں گے، جیسا فرشتے فوراً ہی پکڑ کے اس کو الٹا دھکل دیں گے جہنم میں، اور کہیں گے کہ ہم دین حق پر ایمان لے آئے، اور کہیں گے ہم دین حق پر ایمان لے آئے، اور اتنی دور جگہ سے ایمان کا ان کے ہاتھ آنا کہاں ممکن ہے۔ اس ٹائم پر جہنم میں جانے کے بعد بولتے ہم ایمان لائے، ہم کو جہنم سے باہر نکال دو۔ دیکھو وہاں پر ایمان لانے اتنی دور جگہ سے ایمان کا ان کے ہاتھ آنا کہاں ممکن ہے۔ قیامت آنے سے پہلے 80 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا دروازہ بند کر دیا، توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ 80 سال پہلے جو ایمان لائے گا اس کا ایمان قبول نہیں ہوگی، جو توبہ مانگے گا اس کا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے 80 سال کا زمانہ گزر جائے گا، اس کے بعد میں دفتن قیامت آ جائے گی۔ اس ٹائم پر بولے گا میں ایمان لایا۔ ارے بھائی اب ایمان لانے سے کیا فائدہ، جو ہو رہا تھا ہو گیا۔ حالانکہ پہلے سے دنیا میں یہ لوگ اس کا انکار کرتے رہے اور بے تحقیق باتیں دور سے ہانکا کرتے تھے، اور ان کی قبول ایمان کی آرزو میں ایک آڑ کر دی جائے گی، اور ان کی قبول ایمان کی آرزو میں ایک آڑ کر دی جائے گی، جیسا کہ ان کے ہم مشربوں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا جائے گا۔ دیکھو آگے اور جیسا کہ ان کے ہم مشربوں کے ساتھ بھی یہ سبھی کے بیچ میں یہی برتاؤ کیا جائے گا جو ان میں سے پہلے تھے، سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا جو جہنمی ہے، کیونکہ یہ سب بڑے شک میں تھے جس نے ان کو
تردد میں ڈال رکھا تھا. یہ قرآن کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے تھے، یہ پیغمبروں کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے تھے، یہ شیطان ملعون کے بات پر چلتے رہے. اس کی وجہ سے ان کا کہنا نہ مانا جائے گا اور یہ سب اکٹھا ہو جائیں گے، جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ یہ سب بڑے شک میں تھے. جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا تھا، اسی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اپنا زندگی برباد کر کے آخری جہنم کے قاصد ہو گئے. اللہ نے قرآن میں کہا دیا، صدق اللہ، سچ کہا دیا، میں نے جہنم کو پوچھ پوچھ کر بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پوچھ پوچھ کر بھر دے گا. وہ جہنم بولے گی اورے اورے اورے، آخری اللہ تعالیٰ اپنا پیر رکھ دیں گے. اس ٹائم پر جہنم کہے گی تک تک تک، میں بھر گئی، میں بھر گئی. دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہو کر رہے گا، اس لیے تم اللہ کی نافرمانی کر کے جہنم کے لکڑی نہ بننا. اللہ سے توبہ استغفار کرنا، اے اللہ مجھے معاف کر، میرے بیوی کو معاف کر، میرے بچوں کو معاف کر، میرے ہونے والے وسیلہ تا قیامت تک نسل با نسل، نسل با نسل، نسل با نسل، ان سب کو معاف کر. ان سب کے حق میں ابھی معافی کے درخواست کرتا ہوں. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. اے اللہ ان کو بھی آپ ہدایت دے، وہ بھی دین اسلام کے راہ پر چلے، وہ بھی اللہ سے معافی مانگنے والے بنے. یا اللہ ہم سب کو دین اسلام کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. میز آپ کے فضل و کرم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی توفیق سے میری دعا کو قبول اور منظور فرما. آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین.